آپ کے تمام تحریک لبیک پاکستان کے عہدیداران سمیت اور ضلع میاں والی کے امیدواران سمیت سلام پیش کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں، اور اہلیان ضلع میاں والی کو پاکستان کے سب سے بڑے آدمی سعد حسین رضوی صاحب کو خوش آمدید کہنے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ میں ثابت کروں گا کہ حضرت امیر حافظ سعد حسین رضوی صاحب مدد اللہ العالی پاکستان کے سب سے بڑے آدمی کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ نبی پاک کے عاشقوں کے امیر ہیں۔ اس لیے ان کا کوئی بھی حکم، کوئی بھی فیصلہ ہمارے لیے حرف آخر ہوگا، اور انشاءاللہ یہ تو الیکشن ہے۔ اگر اس ملک پاکستان، مملکت خداداد پاکستان، جو علماء کرام اور اولیاء اللہ کے فیضان سے حاصل کیا گیا تھا کہ تحفظ، اس کی بقا اور نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے ہم سے جو بھی خدمت چاہیں گے، جانی خدمت، مالی خدمت، اس کے لیے انشاءاللہ تعالی یہ ضلع میاں والی اپنے خون کا ایک ایک قطرہ اور اپنے تن من دھن کی بازی لگا کے ثابت کرے گا کہ میاں والی کیا چیز ہے۔ اس کے بعد آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ برِ صغیر پاک و ہند میں یہ مملکت خداداد پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا۔ ایک کہتا ہے کہ ہندو ہمارے بھائی ہیں، وہ ایشور کہتے ہیں اور ہم رب کہتے ہیں۔ کتنی شرم کا مقام ہے۔ ایک کہتا ہے ہم نے آسیہ بی بی کو اس ملک سے باہر بھجوا دیا ہے، اور باہر سے ایک اس یہود و نصارہ کے بہت بڑے ایجنٹ امریکی صدر کا فون آتا ہے کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میرے کہنے کے مطابق آسیہ ملونہ کی بات کر رہا ہوں، اس کے کہنے کے مطابق آپ نے اس کو بھیج کے ہمارا وعدہ پورا کر دیا۔ اب ہم ماضی کی طرف جائیں گے۔ دو قومی نظریہ کیا ہے؟ بزرگوں، نوجوانوں، میرے بھائیوں، میاں والی کی غیور عوام، دو قومی نظریہ یہ تھا کہ علماء ہند نے، پاک و ہند کے علماء اور اولیاء کرام نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم انگریزوں کی حکومت کے تابع اور ہندوؤں کے ساتھ مل کے نہیں رہنا چاہتے، اور مسلمانوں کو ایک ایسا الگ آزاد ملک چاہیے جس میں وہ قرآن و سنت کا نظام لے کے اسلامی تہذیب و تمدن اور اسلامی طرز معاشرت قائم کر کے نظام مصطفیٰ کے ذریعے اس ملک کی بنیاد رکھیں گے، اور نظام مصطفیٰ کے طریقے پہ عمل کرتے ہوئے اس کا آئین اور قانون قرآن و سنت کے مطابق چلائیں گے، اور تمام تر سماجی اقدار اسلام کے اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہوں گے۔ اب آپ سے یہ سوال ہے کہ 75 سال سے آپ نے مملکت خداداد پاکستان، جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، کیا آپ نے اپنے بزرگوں، اپنے علماء کرام، اولیاء کرام کے خوابوں کی تعبیر پاکستان
اس میں کوئی ایک ایسی حکومت آج تک 75 سال میں قائم کی ہے اپنے ووٹ سے جو نظام مصطفیٰ، جو پاکستان کے حصول کا نعرہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ کے مطابق کوئی ایک حکومت آپ نے منتخب کی ہے کہ جو اس کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ چلائے؟ آپ بتائیں نا، کی ہے آپ نے کوئی ایک حکومت ایک دفعہ 75 سال میں بنائی ہے؟ بولیں اب کس نے بنانی تھی جب آپ کو پتا تھا کہ یہ ووٹ کے ذریعے حاصل کیا گیا تھا؟ یہاں پہ مسلم لیگ اس وقت جس کے رہنما قائد اعظم محمد علی جناح جیسی شخصیت تھی اور ان کو مکمل طور پہ حمایت اولیاء کرام اور علماء کرام کی تھی، تو ووٹ کے ذریعے ایک ووٹ کانگریس کا تھا، ایک مسلم لیگ کا تھا، اور اس ووٹ کے ذریعے جب یہ ملک حاصل کیا گیا تو سوال یہ پیدا ہوا کہ آپ کے ووٹ سے نظام مصطفیٰ 75 سال میں کیوں قائم نہیں ہوا؟ یہ میرا سوال ہے۔ امیر محترم تشریف رکھتے ہیں، میں جو بھی بات کروں گا سن بھی رہے ہیں، اور جدھر میری غلطی ہوگی ادھر آ کے اپنے خطاب میں اصلاح فرمائیں اور رہنمائی فرمائیں۔ تو عرض یہ ہے کہ 75 سال میں ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ان خاندانوں کو، ان شخصیات کو ووٹ دیا جو انگریز کی حکومت میں اس کے اعلیٰ کار، کیونکہ جیسے ایک نشہ ہوتا ہے، افیون کا نشہ، کسی بھی برے نشے کا میں کیا نام لوں، ایک نشہ، وہ غلامی کا نشہ اس قوم میں ایک صدی میں اتر چکا تھا، اور یہ ہم نے 75 سال میں صرف غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے ان فرنگیوں کے اعلیٰ کار خاندانوں کو، ان لوگوں کو جو حصول پاکستان اور آزادی تحریک پاکستان کے خلاف تھے، اور ان خاندانوں کی تاریخیں اٹھا کے دیکھیں کہ انگریز کے خلاف تھے۔ جب انگریزوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب ہمیں ہندوستان چھوڑنا پڑے گا اور ملک پاکستان مسلمانوں کو آزاد کر کے دینا پڑے گا، وہی جملہ سنتے ہوئے دوسرے دن یہ سارے بکریوں کے ریوڑ کی طرح مسلم لیگ میں آ کے شامل ہو گئے تاکہ آگے پھر اقتدار کے مزے لوٹیں۔ اور ہم کتنے سادہ عوام ہیں پاکستان کے کہ ہمیں 75 سال ہو گیا دھوکہ کھاتے ہوئے۔ ہم چہرے دیکھتے ہیں، ہم خاندان دیکھتے ہیں کہ جی یہ تو ان کا کام ہے سیاست کرنا، مولوی اور پیر کا کیا کام ہے۔ ایک چیز میں آپ کو بھی اور وہ جو سنتے بھی ہیں، سوچتے بھی ہیں، اور اس ملک کے اوپر جن کا مکمل کنٹرول ہے، ان کے لیے بھی بڑے ادب سے عرض کرتا ہوں کہ جس وقت اس دھرتی پہ کوئی امتحان ہوا، یہی مولوی اور پیر آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور یہ سامراجی نظام کی پیداوار جن کو آپ نے 75 سال پارٹیاں بنا بنا کے، سیٹیں دلا دلا کے اقتدار پہ آپ نے رکھا، آج آپ کا انجام کیا ہے کہ آپ متنازع ہو چکے ہو عوام میں۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کو اپنے مفادات عزیز ہیں، ان لوگوں کو نہ ملک پاکستان کی عوام سے محبت ہے، نہ آئین اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے محبت ہے، نہ پاکستان کی بقا سے محبت ہے۔ ان کو اگر محبت ہے تو اپنے مفادات، اپنی جو ان کی اپنی انا ہے، ان کے اپنے اغراض و مقاصد ہیں، ان کو صرف اسی سے مقصد ہے۔ تو اس وقت میرے بھائیوں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، جانو پاواگے ووٹ نبی دے عاشقانو پاواگے، نعرے یا رسول اللہ دے لاواگے لاواگے، نعرے یا رسول اللہ دے لاواگے۔
یہ کیسے یہ کہیں گے کہ یہ تو مولوی ہیں، یہ سود سے کیسے N99 میں میں تحریک لبیک پاکستان میں نہ کسی عہدے کی وجہ سے تھا، نہ میں کسی ٹکٹ یا MP MNA بننے کے لیے تھا. میں تحریک لبیک پاکستان میں صرف ایک نظریہ لے کے آیا تھا کہ فرمان ہے کہ جس کی جس سے محبت ہوگی وہ قیامت والے دن اسی گروہ سے اٹھے گا. میں تحریک لبیک پاکستان میں اس وجہ سے ہوں کہ جب قیامت والے دن لبیک یا رسول اللہ والا گروہ اٹھے گا تو میرے ہاتھ بھی بلند ہوں، میں بھی کہوں گا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا